یہ ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی جو سرسبز درختوں سے پوری طرح ڈھکی ہوئی تھی۔ اس کی پشت پر فلک پوش پہاڑ تھے۔ ان پہاڑوں کو بھی درختوں کے سبز رنگ نے پوری طرح سبز بنایا ہوا تھا۔ پہاڑ کے دامن میں ایک بستی کے کھنڈرات تھے اور بستی کے شمال کی طرف ایک پہاڑی نالا بہتا تھا۔ پہاڑی کے سامنے دور دور تک لمبے لمبے درختوں کا جنگل تھا اور اس کے پار وسیع و عریض میدان تھا۔ دور سے دیکھنے پر پہاڑوں سے الگ معلوم نہیں ہوتی تھی۔ پہاڑوں پر جگہ جگہ زرخیز زمین کے چھوٹے چھوٹے قطعات تھے جن میں کبھی یہاں کے رہنے والے جوار اور مکئی بویا کرتے تھے۔ پہاڑی کی پشت پر مجاہدین کے کوہ دوز کار نما مورچوں کا سلسلہ دور تک پھیلا ہوا تھا۔ پہاڑی کے ایک طرف درختوں کے ایک جھنڈ میں طیارہ شکن توپ نصب تھی۔ اس توپ کو مجاہدین دوش کا نام دیتے تھے۔ اس توپ پر ایک نوعمر مجاہد مامور تھا۔ اس کا نام علی خان تھا۔ اس کی عمر صرف 13 سال تھی۔ 1 ماہ قبل ہی اس نے اس طیارہ شکن توپ سے دشمن کا ایک طیارہ مار گرایا تھا۔ علی دوشکا کے علاوہ راکٹ لانچر چلانے کا بھی ماہر تھا۔ چند سال پہلے جب اس کا ملک افغانستان آزاد تھا تو علی خان اپنے والدین اور ایک چھوٹی بہن سائمہ کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کا گھر بہت خوبصورت تھا۔ مکان کے سامنے کافی بڑا صحن تھا۔ صحن میں انگور اور انار کے پودے لگے ہوئے تھے اور صحن کی 4 دیواری کو سپیدار کے ہرے ہرے لمبے لمبے درخت گھیرے ہوئے تھے۔ گاؤں سے تھوڑی دور ان کی زمین تھی۔ زمین پہاڑ کے دامن میں واقع تھی اور قریب ہی سے پہاڑی نالا گزرتا تھا۔ زمین کے ایک حصے پر اناروں اور شہتوت کا باغ تھا۔ باقی حصے پر علی کا والد گندم اور مکئی اگایا کرتا تھا۔ زمین کے ایک طرف پہاڑ کے دامن میں پانی کا ایک چشمہ تھا جس سے کھیتی باڑی کے لیے پانی استعمال کیا جاتا تھا۔ علی اسکول میں پڑھتا تھا۔ جب اسکول سے واپس آتا تو کھیتوں میں اپنے والد کے ساتھ کام کرتا اور گرمیوں میں وہ شہتوت کے درختوں کی گھنی اور ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر اسکول کا کام کرتا۔ گاؤں سے جب اس کا کوئی دوست آ جاتا تو اسے وہ شہتوت یا پھر انار ضرور کھلاتا، لیکن سب سے زیادہ خوش وہ اس وقت ہوتا جب گرمیوں میں بارش ہوتی اور پہاڑی نالے میں پانی بھر جاتا تو پھر وہ نالے میں اپنے دوستوں کے ساتھ گھنٹوں نہاتا رہتا۔ سائمہ گھر میں سب سے چھوٹی تھی، اس لیے سب اس سے بہت پیار کرتے۔ جب وہ طرح طرح کے شرارتیں کرتی تو سب اس کی شرارتوں سے خوش ہوتے۔ علی کی ایک پھوپھی بھی تھی جو ان کے گاؤں سے بہت دور رہتی تھی۔ ایک دن صبح ہی اس کی پھوپھی ان کے گھر آ پہنچی تو اسے دیکھ کر سبھی حیران اور پریشان ہو گئے۔ اس کے ساتھ اس کا 7 سالہ بیٹا خلیل تھا اور ایک بکری کا ایک چھوٹا سا خوبصورت بچہ۔ علی کی پھوپھی نے علی کے ابو کو دیکھتے ہی رونا شروع کر دیا۔ علی کے ابو نے بڑی مشکل سے اسے چپ کرایا اور پوچھا کہ بہن تیرے ساتھ کیا ظلم ہوا کہ تو روئے جا رہی ہے؟ کیا خلیل کے باپ نے تجھے مارا ہے یا تجھے گھر سے نکال دیا ہے؟ علی کی پھوپھی نے بتایا کہ نہیں بھائی، نہ تو مجھے خلیل کے ابا نے مارا ہے نہ گھر سے نکالا ہے۔ میرے ساتھ جو ظلم ہوا وہ ظالم روسیوں نے کیا ہے۔ یہ کہتے ہی ایک دفعہ وہ پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ علی کا باپ جانتا تھا کہ جب سے روسیوں نے اس کے ملک پر قبضہ کیا ہے، افغانستان کا ہر فرد وحشی روسیوں کے ظلم و ستم کا شکار ہے اور ہر فرد کی زندگی اجیرن ہو کر رہ گئی ہے۔ جس گاؤں میں بھی روسی فوجی داخل ہوتے ہیں اس گاؤں کے مردوں، عورتوں اور بچوں کو قتل کر دیتے ہیں، مسجدوں کو شہید اور گاؤں کے مکانوں کو آگ لگا دیتے ہیں۔ علی کی پھوپھی نے روتے ہوئے بتایا کہ پچھلے ہفتے روسیوں نے ہمارے گاؤں پر حملہ کیا، ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں سے گاؤں کا محاصرہ کر لیا اور روسی فوجی گھر گھر تلاشی لینے لگے۔ کلاش اوپن رائفلوں سے مسلح کئی روسی فوجی ہمارے گھر بھی گھس آئے۔ تلاشی کے دوران میں گھر کی کئی قیمتی چیزیں انہوں نے اپنی جیبوں میں رکھ لیں اور پھر ایک روسی درندہ میری طرف بڑھا، میرے گلے میں پہنا ہوا چاندی کا ہار اتارنے لگا۔ میں نے اسے دھکا دے کر پرے پھینک دیا، وہ دیوار سے ٹکرایا اور پھر کلاشنکوف سے مجھ پر گولی چلانے لگا
تو خلیل کے باپ نے جھپٹ کر اس سے رائفل چھین لی اور اس کو قتل کر دیا۔ اتنے میں دوسرے روسی فوجیوں نے اپنی گولیوں سے خلیل کے ابو کو چھلنی کر دیا اور خلیل کا بھائی بھی ان کی گولیوں سے شہید ہو گیا۔ میں خلیل کو لے کر بڑی مشکل سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوئی۔ روسیوں کی کئی گولیاں میرے کانوں کے پاس سے گزریں، لیکن ہماری زندگی باقی تھی، اس لیے میں بچ گئی۔ بڑی مصیبتوں کے بعد یہاں پہنچی ہوں۔ اگر یہ بکری نہ ہوتی تو شاید سفر کے دوران میں بھوک سے مر جاتی۔ اتفاق سے گولیوں کے شور سے ڈر کر یہ بکری بھی گاؤں سے ہمارے پیچھے بھاگ آئی، اور سفر کے دوران میں جب بھوک لگتی تو بکری کا دودھ دوہ کر پی لیتے۔ خلیل کی امی پر ہونے والے ظلم کو سن کر سب کو بہت دکھ ہوا۔ علی کے ابو نے خلیل کی امی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، میری بہادر بہن، صبر کر۔ اس ملک کی کتنی عورتیں ہیں جن کے خاوندوں اور بچوں کو روسیوں نے شہید نہیں کیا۔ سارا افغانستان رو رہا ہے، مگر روسی بہت ظالم ہیں۔ انہوں نے روس کے اندر بھی لاکھوں مسلمانوں کو شہید کر ڈالا اور مسجدوں کو شراب خانوں اور اناج گھروں میں بدل ڈالا۔ قرآن مجید اور اسلامی کتابیں جلا دیں، اور اب روسی فوج یہی کچھ ہمارے وطن میں کر رہی ہے۔ لاکھوں مسلمانوں کو شہید کر ڈالا اور مسجدوں کو شراب خانوں اور ناچ گھروں میں بدل ڈالا۔ قرآن مجید اور اسلامی کتابیں جلا دیں، اور اب روسی فوج یہی کچھ ہمارے وطن میں کر رہی ہے۔ روسی فوج کے ظلم میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا، مگر علی کے گاؤں میں ابھی روسی فوج داخل نہیں ہوئی تھی، لیکن دوسرے صوبوں میں جو ظلم ہو رہا تھا اس کی بازگشت علی کے گاؤں میں بھی سنی جا رہی تھی۔ علی کا باپ اپنی بہن کے بارے میں بہت فکر مند تھا۔ سائمہ جو بہت چھوٹی تھی، ان پریشانیوں سے آزاد بکری کے بچے کے ساتھ سارا دن کھیلتی رہتی۔ خلیل بھی سائمہ کے ساتھ ہوتا۔ وہ دونوں بکری اور اس کے بچے کو چرانے پہاڑوں پر لے جاتے۔ خلیل اور سائمہ جلد ہی آپس میں گھل مل گئے۔ وہ کبھی باغ میں چلے جاتے اور کبھی پہاڑی نالے پر پتھروں سے گھروندے بناتے رہتے۔ کبھی آپس میں لڑ بھی پڑتے، مگر جلد ہی صلح کر لیتے۔ دونوں کی پیاری پیاری شرارتوں کو دیکھ کر سب گھر والے خوش ہوتے، اور خلیل کی امی آہستہ آہستہ اپنے غم بھولنے لگی، مگر ہر نماز کے بعد اپنے وطن کی آزادی کے لیے دعا ضرور کرتی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ خلیل اور سائمہ دونوں گھر روتے ہوئے آئے۔ ان کے ہاتھوں میں بکری کا بچہ تھا جس کے جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ سائمہ اور خلیل کے کپڑے خون سے سرخ ہو چکے تھے اور بکری کا بچہ مر چکا تھا۔ اس کے پیٹ سے انتڑیاں باہر نکلی ہوئی تھی اور بکری ان دونوں کے پیچھے چیختی چلاتی آ رہی تھی۔ وہ کبھی ادھر بھاگتی، کبھی ادھر، اور کبھی اپنے بچے کو دیکھتی۔ اس بے زبان کی آنکھوں میں آنسو آئے ہوئے تھے۔ اگر وہ بول سکتی تو ضرور پوچھتی کہ میرے بچے کو کس نے قتل کیا ہے، اس کا کیا قصور تھا۔ وہ اپنی آنکھوں سے کبھی سائمہ اور کبھی خلیل کی طرف دیکھتی، جیسے پوچھ رہی ہو کہ سائمہ اور خلیل تو میرے بچے سے بہت پیار کرتے تھے، پھر انہوں نے میرے بچے کو کیوں قتل ہونے دیا۔ سائمہ اور خلیل روئے جا رہے تھے۔ انہیں بکری کے بچے سے بہت پیار تھا۔ خلیل کی امی نے خلیل کو چپ کراتے ہوئے پوچھا کہ بیٹا، اسے کس نے مارا ہے؟ تو سائمہ بول پڑی، پھوپھی جان، یہ پہاڑ پر ہم سے دور جا کر چر رہا تھا۔ میں اور خلیل بھائی کھیل رہے تھے کہ ایک دھماکہ ہوا۔ ہم دونوں ڈر گئے۔ بکری بھاگ کر ہمارے پاس آ گئی۔ جس جگہ دھماکہ ہوا وہاں زیادہ گرد اڑی۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں اور خلیل وہاں پہنچے تو بکری کا بچہ خون میں تڑپ رہا تھا۔ ہمیں نہیں پتا کس نے قتل کیا، ہمیں تو وہاں کوئی آدمی نظر نہیں آیا تھا۔ سب گھر والے پریشان تھے کہ آخر بکری کا بچہ اس طرح قتل ہوا، مگر کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ بکری کے بچے کو دفنا دیا گیا۔ جب بچہ دفنایا جا رہا تھا تو سائمہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس بچے سے بہت محبت تھی۔ اسے سب لوگوں نے چپ کرانا چاہا تو سائمہ نے کہا، امی اب میں کس کے ساتھ کھیلوں گی؟ اس کی امی نے کہا، بیٹی میں تجھے اور بکری کا بچہ خرید کر لا دوں گی۔ خلیل جو ساتھ ہی کھڑا تھا اس نے کہا، مگر
مومانی جان، یہ بکری اپنے بچے کے بغیر کیسے رہے گی؟ یہ سن کر سائمہ کی امی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ علی پاس ہی کھڑا یہ سب کچھ دیکھ اور سن رہا تھا۔ وہ اس وقت 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ بڑا ذہین تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ دھماکہ کس چیز سے ہوا۔ ابھی تو روسی بھی اس گاؤں میں نہیں آئے تھے اور کوئی جنگی جہاز بھی اڑتا ہوا نہیں دیکھا گیا تھا۔ اس نے اپنے باپ سے بھی بہت سوال پوچھے مگر اس کا باپ بھی کوئی جواب نہ دے سکا۔ گھر میں سب پریشان بیٹھے ہوئے تھے کہ گلی میں شور اٹھا۔ علی اور اس کا باپ اٹھ کر باہر آ کر دیکھا کہ کچھ لوگ گاؤں کے ایک نوجوان آدمی کو اٹھائے ہوئے لے جا رہے ہیں۔ اس آدمی کے ماتھے اور ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا۔ علی اور اس کا باپ بھی اس آدمی کے گھر پہنچے۔ تھوڑی دیر بعد اس آدمی کو ہوش آیا تو اس نے بتایا کہ وہ کھیتوں سے گاؤں کی طرف آ رہا تھا کہ راستے میں ایک خوبصورت گھڑی دیکھی۔ اس نے اسے جیوں ہی جھک کر اٹھایا، ایک دھماکہ ہوا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ علی نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ کی 3 انگلیاں ضائع ہو چکی تھیں۔ کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ گھڑی اٹھانے سے دھماکہ کیسے ہو گیا۔ وہاں پر موجود افراد اس سے طرح طرح کے سوالات پوچھ رہے تھے مگر وہ ایک ہی جواب دے رہا تھا کہ بھائی میں نے تو گھڑی ہی اٹھائی تھی۔ اس کی اس بات پر کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ ایک بوڑھے نے کہا کہ ہم نے تو آج تک نہیں سنا کہ گھڑی اٹھانے سے دھماکہ ہو جاتا ہے، ضرور کسی سے لڑ کر آیا ہے۔ دوسرے نے اس کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ اگر گھڑی اٹھانے سے دھماکے ہوتے تو بھلا لوگ گھڑیاں کیوں پہنتے؟ یہی باتیں کرتے لوگ وہاں سے اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے گئے۔ علی اور اس کا باپ بھی گھر واپس آ گئے۔ علی نے اپنے باپ سے کہا کہ ابو کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے، اس آدمی کا ہاتھ بھی دھماکے سے زخمی ہوا اور ہماری بکری کا بچہ بھی دھماکے سے ہلاک ہوا۔ ہمیں اس پر سوچنا چاہیے کہ یہ دھماکے کیسے ہوتے ہیں۔ علی کے باپ نے اسے سمجھایا کہ بیٹا جو بات بڑوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی وہ تمہارے سوچنے سے تمہاری سمجھ میں کیسے آئے گی، اس لیے آرام سے جا کر سو جاؤ۔ سونے سے پہلے بڑی دیر تک علی ان دھماکوں پر غور کرتا رہا مگر اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ سائمہ اور خلیل بکری کے بچے کے ہلاک ہونے سے کافی اداس تھے اور سائمہ نے رات کو کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ وہ رات گئے تک اپنی امی سے بکری کے بچے کا ذکر کرتی رہی اور ذکر کرتے کرتے ہی سو گئی۔ صبح اٹھ کر سائمہ کی امی نے دیکھا کہ بکری نے بھی رات کو کچھ نہیں کھایا تھا اور چارہ اس کے سامنے ویسے ہی پڑا تھا۔ دوسرے دن صبح کے وقت علی اپنے کھیتوں سے ہو کر ویسے ہی پہاڑ پر چڑھا تو اس نے دیکھا کہ کچھ دور ایک آدمی زمین پر لیٹا ہوا ہے۔ جب قریب جا کر دیکھا تو وہ اس کا دوست احمد گل تھا۔ وہ بے ہوش تھا اور اس کے ایک بازو سے خون بہہ رہا تھا، پورا ہاتھ بازو سے الگ ہو چکا تھا۔ اس نے اس کے بازو پر پٹی باندھی اور اسے اٹھا کر اپنے باغ میں لے آیا۔ اتنے میں اس کا باپ بھی وہاں پہنچ گیا۔ علی نے اسے ساری بات بتائی۔ تھوڑی دیر بعد علی اور اس کے باپ کی کوششوں سے احمد گل ہوش میں آ گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ پہاڑ پر سیر کرنے آیا تھا کہ اس نے ایک قلم دیکھا۔ جیوں ہی اس نے قلم اٹھایا دھماکہ ہوا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اسی دن دوپہر کے وقت سائمہ اور خلیل گھر سے نکلے اور دونوں پہاڑ پر اسی جگہ کھیلنے کے لیے آ گئے جہاں بکری کا بچہ ہلاک ہوا تھا۔ وہ بڑی دیر تک اس جگہ کو دیکھتے رہے کہ سائمہ کی نظر چند گز دور ایک چمکتی ہوئی چیز پر پڑی۔ وہ ایک بہت ہی خوبصورت گڑیا تھی۔ اس نے خلیل کو بھی بتایا اور پکڑنے کے لیے گڑیا کی طرف دوڑی۔ یوں ہی اس نے گڑیا کو اٹھایا، ایک زبردست دھماکہ ہوا اور سائمہ زخمی ہو کر بے ہوش ہو گئی۔ خلیل گھبرا گیا اور چیختا ہوا گھر کی طرف دوڑ پڑا۔ جب سائمہ کا ابو پہاڑ پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ سائمہ کا ایک بازو ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھرا پڑا تھا۔ چہرے اور گردن پر بھی گہرے زخم آئے تھے اور بہت زیادہ خون بہہ چکا تھا۔ وہ اسے اٹھا کر گھر لایا تو گھر میں ایک بحران مچ گیا۔ کئی دنوں بعد علی اور اس کا باپ زخمی سائمہ کو لیے برف پوش پہاڑوں اور خطرناک جنگلات سے گزرتے اور روسی فوجیوں سے چھپتے ہوئے مجاہدین کے ایک اڈے پر پہنچے۔ مجاہدین نے سائمہ کو ایک
گاڑی میں سوار کیا اور فوراً ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے سائمہ کے زخموں کو دیکھنے کے بعد مایوسی کا اظہار کیا اور کہا کہ اگر آپ بچی کو فوراً ہسپتال لے آتے تو بچانا آسان تھا، پھر بھی ہم پوری کوشش کرتے ہیں، شاید بچ جائے۔ 3 دن بعد سائمہ کو ہوش آیا، اپنے بھائی اور باپ کو دیکھا۔ علی نے جب سائمہ کو آنکھیں کھولتے دیکھا تو بہت خوش ہوا اور بازار سے سائمہ کے لیے جو کھلونے خرید کر لایا تھا وہ سائمہ کے سامنے رکھے۔ ان میں ایک پلاسٹک کی گڑیا بھی تھی۔ گڑیا سائمہ کا پسندیدہ کھلونا تھا، لیکن اب یوں ہی اس نے گڑیا کو دیکھا وہ چیخ مار کر دوبارہ بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹر چیخ سن کر دوڑا آیا۔ اس نے آ کر بہت کوشش کی کہ سائمہ ہوش میں آ جائے، مگر تمام کوششیں بیکار گئیں اور چند گھنٹوں بعد جب ڈاکٹر نے بتایا کہ سائمہ کی روح جنت شہداء کی طرف پرواز کر گئی ہے تو علی دھاڑے مار کر رونے لگا۔ جب علی اور اس کا باپ کچھ سنبھلے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ بکری کا بچہ اور سائمہ دونوں بارودی کھلونوں، جنہیں کھلونا بم بھی کہتے ہیں، سے شہید ہوئے ہیں۔ یہ بہت ہی خطرناک ہتھیار ہے جو روس افغان قوم کی نئی نسل کو قتل کرنے یا پھر اپاہج بنانے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہمارے پاس بہت سے بچے ان کھلونوں سے زخمی ہو کر آئے ہیں۔ زخمیوں میں سے کچھ بچے تو شہید ہو جاتے ہیں اور جو بچتے ہیں ان میں سے اکثر کے ہاتھ یا پاؤں ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہ بارودی کھلونے روسی مختلف طریقوں سے عام گزرگاہوں اور پہاڑوں پر راکھ کو پھینک دیتے ہیں۔ ان میں اتنا بارود بھرا ہوتا ہے کہ اس کے پھٹنے سے ہاتھ یا پاؤں یا جسم کا کوئی دوسرا حصہ ضائع ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات ان کھلونوں سے بچے موقع پر ہلاک بھی ہو جاتے ہیں۔ ان خوبصورت بارودی کھلونوں کو بچے جب اٹھاتے ہیں تو وہ دھماکے سے پھٹ پڑتے ہیں۔ روس کا یہ منصوبہ انتہائی سفاکانہ ہے۔ روس اس طرح سے جہاں افغان قوم کی نئی نسل کو اپاہج بنانا چاہتا ہے، وہ وہاں نئی نسل کو اس ظلم سے دہشت زدہ بھی کرنا چاہتا ہے تاکہ بڑی ہو کر یہ نسل روس کے خلاف ہتھیار نہ اٹھائے اور روس افغان قوم کو آسانی سے غلامی کی زنجیروں میں جکڑ لے اور پھر دوسری مسلمان ریاستوں کو غلام بنانے کے لیے قدم آگے بڑھا سکے۔ علی یہ سب کچھ سن رہا تھا اور اس کا ذہن انتقامی جذبے سے بھرتا جا رہا تھا۔ اس کے ذہن و قلب میں ایک آگ لگی ہوئی تھی۔ اس نے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ روسیوں سے اپنی پیاری بہن سائمہ کے خون کا بدلہ خون سے لے گا۔